الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ۔ ابو امامہ صحابی رسول ہیں، حدیث کے راوی ہیں، اور اس حدیث کو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا، ذکر فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو امامہ صحابی رسول ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار مبارک، آپ کی کچہری مبارک لگی ہے اور تمام اصحاب رسول موجود ہیں۔ ایک نوجوان آیا۔ جب وہ نوجوان آیا تو سرکار کے بارگاہ میں کھڑا ہو کے آپ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ تو جب اس نے اسی طرح حضور سرور کائنات کے مبارک دربار میں کھڑے ہو کے رسول کائنات، والی کائنات، فخر کائنات کے سامنے، اللہ کے محبوب کے سامنے اس مذموم اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کا جب اظہار کیا اور اجازت چاہی، اور یہ وہ مذموم اور ملعون کام ہے جس پہ اللہ جل مجدہ نے اپنے پاک کلام میں مکمل بین لگاتے ہوئے اہل ایمان کو، اہل اسلام کو، غلامان مصطفیٰ کو، اپنے محبوب کے کلمہ پڑھنے والوں کو مکمل منع فرمایا۔ اور اس رستے پہ کرنا تو دور کی بات ہے، اس رستے پہ چلنے پہ بھی منع فرمایا۔ تو جب اس نے اس بے باکی سے، ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس گناہ عظیم کا کرنے کا سوال کیا، اجازت مانگی، تو تمام صحابہ کرام ایک دفعہ بھڑک اٹھے اور اس کو زجر کرتے ہوئے، اس کو کوستے ہوئے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان یکدم کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت فرمائیے تاکہ ہم اس فاسق کو، اس فاجر کو ابھی بتاتے ہیں کہ رسول کائنات کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے ایسی جو عظیم گناہ والی چیزیں ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، ان کی اجازت کیسے طلب کرتے ہیں۔ تو میرے مدینے کے تاجدار حضور نبی کریم علیہ السلام نے، رؤوف رحیم ذات نے، ہماری بھلائی کے چاہنے والے محبوب نے صحابہ کرام کو منع فرمایا۔ جب منع کیا، روک کے اس نوجوان کو اپنے قریب بلایا۔ جب وہ قریب آیا تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان بیٹھ جاؤ۔ جب وہ نوجوان بیٹھ گیا تو میرے مدینے کے تاجدار نے اس سے سوال کیا۔ سوال کیا تھا؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے نوجوان، تو ابھی زنا کی اجازت مجھ سے مانگ رہا ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بتا کیا تو یہ زنا اپنی ماں کے لیے پسند کرتا ہے؟ یعنی کہ کوئی دوسرا انسان تیری ماں کے ساتھ یہ برائی کرے، کیا تو یہ پسند کرتا ہے؟ تو وہ بڑا پریشان ہوا آپ کے سوال سے، بڑا غمگین ہوا، اور غمگین ہو کے وہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ کی قسم میں یہ نہیں پسند کرتا، میں کیا کوئی بھی یہ نہیں پسند کرتا کہ اس کی ماں کے ساتھ ایسے کیا جائے۔ آپ نے دوسرا سوال کیا، آپ نے فرمایا، اے زنا کی اجازت کے طلبگار، اے بے باک اور اے نوجوان، بتا کیا تو اپنی بہن کے ساتھ یہ پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی جو ہے یہ ایسا کرے؟ تو جب اس نوجوان نے یہ بھی سوال سنا تو جواب میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا کوئی بھی انسان ایسا نہیں پسند کرتا کہ اس کی بہن کے ساتھ جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ سلوک کیا جائے، اس کے ساتھ زنا کیا جائے۔ تو میرے مدینے کے تاجدار نے اس جواب کے بعد پھر تیسرا سوال اٹھایا۔ آپ نے فرمایا، اے نوجوان، اے زنا کی اجازت کے طلبگار، اب بتا کیا تو اپنی بیٹی کے ساتھ یہ پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا برا فعل کرے، بدفعلی کرے، زنا کا ارتکاب کرے؟ اس نے پھر اللہ کی قسم اٹھائی، اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ ایسا کیا جائے۔ تو اس سوال کے جواب کے بعد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب چوتھا جو ہے وہ سوال اٹھایا۔ آپ نے فرمایا، کیا کہ تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری پھوپھی کے ساتھ کوئی ایسا
جو ہے ارتکاب کرے، برا کام کرے، زنا کرے، تو میرے مدینے کے تاجدار کے اس سوال پہ بھی وہ چیخ اٹھا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی انسان یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی پھوپھی کے ساتھ جو ہے یہ سوال جو ہے زنا کیا جائے اور یہ برا ارتکاب کیا جائے، یہ بدفعلی کی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے بعد پھر ایک اور سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بتا، کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری خالہ کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میری خالہ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسا کام کرے، بدفعلی کرے۔ تو میرے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو یہ پسند نہیں کرتا کہ تیری پھوپھو کے ساتھ کوئی ایسی برائی کرے، تیری خالہ کے ساتھ ایسی کوئی برائی کرے، تیری بہن کے ساتھ کوئی ایسی برائی کرے، تیری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسی برائی کرے، تیری ماں کے ساتھ کوئی ایسی جو ہے وہ بدفعلی اور زنا کا ارتکاب کرے، تو میرے مدینے کے تاجدار نے ارشاد فرمایا جب کوئی پسند نہیں کرتا، تو پسند نہیں کرتا، تو اس رستے سے رک جا، یہ غلط رستہ ہے، کیونکہ تو خود نہیں پسند کرتا تو کیا کوئی اور پسند کرے گا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ، اس کی ماں کے ساتھ، اس کی بہن کے ساتھ، اس کی خالہ یا کسی رشتے کے ساتھ جو ہے وہ برائی کی جائے، زنا کا ارتکاب کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نہیں کرتا تو کوئی اور کہاں پسند کرے گا؟ تو میرے مدینے کے تاجدار نے اس نوجوان کی خیر خواہی فرمائی، اس پہ بھلا فرمایا، اس کی غمگساری کی، اس کی ہمدردی کی کہ یہ برائی کے رستے پہ چل رہا ہے۔ تو میرے مدینے کے تاجدار نے اس کو روکا اور بڑے احسن انداز سے، بڑے ہی حسن اسلوب سے، بڑے پیاری محبت انداز سے اس کو اس برائی کے رستے سے جو ہے وہ روکا، اور پھر اس برائی سے آپ نے اس کو نکالا، اور نکال کے پھر آپ نے اس کو سمجھایا۔ سمجھانے کے بعد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس پہ کرم فرمایا اور قریب آؤ۔ جب وہ نوجوان قریب آیا تو میرے مدینے کے تاجدار نے اس کے سینے پہ اپنا علم جو ہے وہ مبارک ید اللہ والا ہاتھ جو ہے وہ رکھا، اور رکھ کے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ واحسن فرجہ، یا اللہ اس گناہ کو معاف فرما دے، یا اللہ اس کے دل کو پاک فرما دے، یا اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ جب میرے مدینے کے تاجدار نے اس پہ اور کرم فرمایا، کرم پہ کرم ہوا، تو اب اس نوجوان کی حالت کیا ہے؟ پہلے جو زنا کا طلبگار ہے اب زنا کی اجازت کا طلبگار ہے، برائی کا جو ہے وہ ارتکاب کرنا چاہتا ہے۔ مدینے کے تاجدار حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایسے جو ہے وہ گناہ عظیم اور گناہ کبیرہ کی اجازت جب چاہ رہا ہے، تو میرے مدینے کے تاجدار حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم پہ اور کرم کیا، اور کرم پہ جب اس پہ اور کرم کیا اور اس کو سمجھایا کہ یہ برا رستہ ہے اور برے رستے سے تم نے بچنا ہے، کیونکہ کوئی بھی پسند نہیں کرتا، تو بھی نہیں پسند کرتا، جب تو نہیں پسند کرتا تو پھر کوئی اور بھی پسند نہیں کرے گا۔ تو میرے مدینے کے تاجدار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ یہ کرم کیا، اور اس کرم کے بعد پھر اور کرم کیا، اس کے لیے دعا فرمائی کیا؟ یا اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے، یا اللہ اس کے دل کو پاک فرما دے، یا اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ تو جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوہرا اس پہ کرم کیا، اس کو نصیحت فرمائی، اس کو تبلیغ فرمائی، اور بڑے پیارے ہی انداز سے اس کو یہ تعلیم ارشاد فرمائی، تربیت اس کی فرمائی، تو اب نوجوان ایسا سدھرا، ایسا درست ہوا، اس کو ایسا اللہ کا قرب نصیب ہوا، اور پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی یاد نصیب ہوئی، اور ایسا طریقہ جو ہے وہ اس کو نصیب ہوا، اور ایسا کرم اس نوجوان پہ ہوا جب وہ کسی عورت کو دیکھتا تو وہ عورت کو ایسے دیکھتا کہ جیسے وہ کسی دیوار کو دیکھ رہا ہے، یعنی کہ گناہ تو گناہ رہ گیا، بدی تو بدی رہ گئی، برائی تو برائی رہ گئی، وہ نوجوان ایسا کامیاب ہوا کہ وہ کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اب یہ جتنی میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی ہے، اس میں قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے۔ اس قرآن اور حدیث کا نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک طریقے کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی فاسق سامنے آ جاتا ہے، اگر کوئی بدکار سامنے آ جاتا ہے، برا آدمی سامنے آ جاتا ہے، چاہے جائے کہ ہم اس پہ کلہاڑا چلائیں یا اپنی زبان چلائیں، سب سے پہلے وہ طریقہ اختیار کریں جو ہمارے مدینے کے تاجدار نے اختیار فرمایا۔ اس میں مصطفیٰ کریم کی سنت مبارکہ کا احیاء ہوگا۔ جب سنت زندہ ہوگی تو پھر انشاءاللہ کئی فاسق اور کئی بدکار اور کئی برے لوگ جو ہیں وہ راہ راست پہ آ جائیں گے، اور ان کی دنیا اور ان کی قبر و حشر جو ہے وہ سنور جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔